دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے اور پہلے اتوار کا مبارک دن آ گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 4 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو بدلنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ لوگ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو چاول کا ایک ایک دانہ آپ کو 1-1 کروڑ 1-1 ارب دے کر جائے گا۔ آج آپ کے نصیب میں اتنا رزق اور مال و دولت لکھ دی جائے گی کہ آپ لوگوں سے سنبھالے نہیں سنبھلے گی، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے سبحان اللہ کا، اللہ والوں، یہ پرندوں کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ پرندوں کی تسبیح ہے۔ اور ساتھ میں جو آیت کریمہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھنے سے ہمارا نصیب بدل جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں، ہمیں شفا ملتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں، یہ وہ خاص کلمات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے نصیب کو بدل دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رب کے دربار سے آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوئے تو پھر آج سبحان اللہ کا یہ عمل ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ لینا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدارا آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑا اور کوئی دوسرا مہینہ نہیں۔ یہ وہ سردار مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب اس کی 4 تاریخ آتی ہے، اور جب اس کی 4 تاریخ اور پہلا اتوار آ جائے تو یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سور دیے جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے، زندگی کے اندھیرے روشنیوں سے بھر جاتے ہیں۔ اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دیتا ہے۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے ایسی زندگی مل جاتی ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق کے دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعاؤں کی قبولیت ہو، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، اور آج چند لمحے اللہ کے حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بھی بن سکتا ہے۔ میرا اگر بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلا اتوار یہ بہت ہی خاص دن ہے، یہ رحمت والا دن ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ اگر آج اللہ کو راضی کر لیا تو پورے سال کی کامیابیاں مل جائیں گی، پورے سال کا رزق مل جائے گا، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں گی۔ اور اگر آج اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا تو پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے آج یہ عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن آ جائے تو پھر آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں، پھر آپ نے غفلت نہیں کرنی، پھر آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، کیونکہ یہ دولت کا وہ عظیم و شان خزانہ ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو عزت بھی ملے گی۔ دیکھیں، ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جس کی جیب میں پیسہ ہے، لوگ اس کے ہی آگے اور اس کی ہی بات کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو پھر آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور عمل کون سا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن یہ جو 4 تاریخ ہے، اللہ والوں، اس کو ہرگز بھی معمولی مت سمجھنا، یہ قبولیت والا دن ہے، یہ وہ خاص دن ہے جس دن اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ لوگ مجھے خود دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی خاص عمل بتایا تھا۔ آپ چاہیں تو اس کو سحری کے وقت پڑھ لیں، آپ چاہیں تو تہجد کے وقت بھی
इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अल्लाह वालों इस अमल को नमाज फजर के बाद, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, अफ्तारी के बाद, या फिर इशा के बाद, या तरावी के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं। हत्ता कि रात 10, 11, 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। आप लोगों को जब भी मौका मिले आप लोग इस अमल को पढ़ लें, छोड़ना नहीं है, इस अमल को करना ज़रूर है। अगर आप लोगों ने इस अमल को कर लिया तो फिर कामयाबियां आपके कदम चूमने लगेंगी और रिस्क में भी बरकत होने लगेगी। तो अल्लाह वालों लाजमी इस अमल को कर लें। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमजानुल मुबारक की 4 तारीख और पहले इतवार का वास्ता, हम सब के नसीबों को संवार दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को बढ़ा दे, हमारे मामलात को आसानियों की तरफ ले जा। मेरे मौला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू बादशाहों का बादशाह है, तू वो जात है जो हमें अता करती है, बिन मांगे अता करती है। मेरे मौला ये वो सरदार महीना आ गया है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। मेरे मौला इस महीने के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, इस महीने की हमें जो है वो तरावी का एहतमाम करने की और अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू तो हर चीज का जानने वाला है, हर शय पे तेरी बादशाहत है। मेरे मौला जो मांगा कबूल फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ए मेरे मालिक मौला, तू हम सब को जानता है, हम सब के दिलों के हाल को जानने वाला है। जो हमारे दिल में है वही तेरे इल्म में है। तो मेरे मौला हमें अपने फजल से, हमें अपने इज़्ज़त से, हमें अपने करम के सदके हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें रमज़ान के महीने में उम्राह करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और इस पूरे जहान में जहाँ पर भी कत्ल व गारत मुसलमानों पर हो रहा है या मुसलमानों की इज्जत पामाल की जा रही हैं, मेरे मौला तो हिफ्ज़ो आमान में जगह अता फरमा। अब दीन इस्लाम को उरूज दे दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के नसीबों में कामयाबियों को लिख दिया जाएगा। तो अल्लाह वालों लाजमी आमीन लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब आप लोगों ने बावज्जू हो जाना है, आप लोग बावज्जू हो जाए और बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। बावज्जू होकर मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफार पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों अस्तगफार ये वो कलेमात हैं, यानी रब से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और जब हम लोग अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह वालों फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी पैदा हुए हों। और अल्लाह वालों जब मुसलमानों की तौबा कबूल हो जाती है तो हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन कबूल फरमाते हैं। तो लिहाजा नबी पाक के तरीके से देखें, आप लोगों ने तौबा तो करनी है लेकिन नबी पाक के बताए हुए तरीके से, क्योंकि जब कोई वजीफा नबियों के तरीके से पढ़ा जाता है और नबी भी वो जो इमामुल अंबिया है, जो पूरे इस खालिक के और पूरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जहान बनाया उन सब के जो है वो नबी है। अल्लाह वालों हमें उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रिश्ते पर चलना है। अब आप लोग 70 बार पढ़ेंगे इस्तगफार। जब आपको यूं महसूस हो जाए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए या फिर कोई करीब से गुजरा है
یا جھرجھری आ जाए तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग क्या करें, अपने खास मकसद को अपने जहन में रख लें, अपने खास मकसद को जहन में रख लें। और आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का देखें मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी अलग है, हर बंदे का मसला अलग है, हर बंदे की ख्वाहिश अलग है, हर बंदे की तकलीफ अलग है। कोई चाहता है मेरी पसंद की शादी हो जाए, उसका दिन और रात उसके लिए आगाज जैसा गुजर रहा है। कोई मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके शौहर की रग़बत उनकी तरफ नहीं है, शौहर धोखे दे रहे हैं, दूसरी लड़कियों के चक्करों में पड़ गए हैं, जिना कर रहे हैं और अपनी बेगम को वो हक नहीं दे रहे जो कि हक देना बनता है। तो मेरी बहनों, इस वजीफे को पढ़े, इस अमल को पढ़े। ये माह रमजान की 4 तारीख का सबसे खास वजीफा है। ये 4 तारीख को ही पढ़ना है और ये 4 तारीख को गायबन इतवार का दिन है। तो मेरी बहनों, आप लोग इस वजीफे को पढ़ें और फिर दम करें। देखें, दम करें पानी की गिलास में और दुआ में आप लोगों ने ये कहना है कि मेरे मालिको मौला, मेरे शौहर का दिमाग जला दे, मेरे शौहर के दिमाग से बुरे ख्यालात निकाल दे और मेरी मोहब्बत तड़पने वाली पैदा कर दे। क्योंकि मैं उसकी बीवी हूं, मैं उसकी निकाह में हूं, मेरा ये ज्यादा हक बनता है कि वो मुझसे मोहब्बत करे। जो मोहब्बत वो दूसरों पर निछावर कर रहा है वो मुझ पे करे। इस तरीके से दुआ करें और फिर देखें रब का फजल, फिर देखें रब का मोजिजा, फिर देखें रब की करामत। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगी, कमेंट सेक्शन में दुआएं देंगी, क्योंकि वो राज देने जा रहा हूं कोई आम राज नहीं है। देखें, इस तरीके के वजीफे, इस तरीके की दुआ, इस तरीके के कलेमात कोई नहीं बताता। कलेमात यही पढ़ने हैं। देखिए, जो मैंने बता दिया कलेमात वही हैं। इसको चेंज करके पढ़ेंगी तो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वही बोलेंगी, इंशाअल्लाहुल अजीज दिमाग भी जल जाएगा, गंदे ख्यालात भी निकल जाएंगे और आपकी तड़पने वाली मोहब्बत दिमाग और दिल दोनों में पैदा हो जाएगी। तो मेरी बहनों, इस वजीफे को इस तरीके से पढ़ें। अब देखिए, मकसद डिफरेंट हर किसी के हो सकते हैं। ये मैंने एक मसला बताया। पसंद की अगर नौकरी करनी है तो फिर नौकरी के लिए आप लोग भी रब से दुआ करें, लेकिन 1 गिलास पानी का जरूर रखिएगा ताकि आपके जिस्म में कोई बीमारी हो, कोई रूहानियत हो तो वो खत्म हो जाए। बेशक रोजा है, रोजे के बाद पी लीजिएगा पानी, पानी रख के दम जरूर कर लीजिएगा। और 1 मुट्ठी चावल या चीनी सदके के लिए जरूर रखिएगा, या फिर सदके के लिए नहीं हो तो फिर कुछ पैसे रख दें और उसको गरीबों को दे दें, तो ये आपका अमल हो जाएगा। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों, 1 मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी आप लोगों ने लिया है उसको आप लोग अपने सामने रख लें, कटोरी में रख लें और कोशिश करें कि बावजू हो और सीना आपका खाने काबा की तरफ, यानी जिस तरफ हम लोग खड़े होकर नमाज अदा करते हैं उसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। और जिस हालत में अत्तहियात पढ़ते हैं, अगर उस हाल में बैठ के पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। 1 मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी ली है साफ सुथरी हो, एक बार चेक कर लें, कोई कंकर वगैरह या कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि चावल साबुत लें या टूटा चावल लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। चावल को पकाकर इस्तेमाल करें या फिर जो है वो कच्चे चावल लेकर अमल करें, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों सूरतों में वजीफा हो जाएगा। बस बताई गई जगह पर रखना है, जो इंशाअल्लाह आपको एंड में बताऊंगा। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये 2 हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है
اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ
کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے، اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اور جو بندہ بھی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی فضیلت بیان کرے، رب کی جو ہے وہ رحمت کو بیان کرے تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکار رہا ہے جس کو اللہ پاک بڑے پسند کرتے ہیں۔ اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا جس طریقے سے یہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں، دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے، اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستو، دعا پڑھے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے، جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا، تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، چاول کو آپ چاہیں تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دے تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔